السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و مستمعین، کبھی آپ نے اس بات پہ غور کیا ہے کہ زندگی میں کچھ خواہشات آپ کی ایسی ہوتی ہیں کہ آپ دعائیں بھی کرتے ہیں، ریکوائرمنٹ بھی پوری کرتے ہیں، جد و جہد بھی پوری کرتے ہیں، لیکن وہ آپ کی جائز خواہشات بھی پوری نہیں ہوتی؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کئی ایک وجوہات ہیں، ان وجوہات میں سے ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا دارالابتلاء ہے، دارالمحن ہے، آزمائش خانہ ہے۔ جو آپ نے مانگا، جب مانگا، من و ان، اسی طرح آپ کو مل گیا، تو پھر آپ کی آزمائش کیا ہے؟ تو سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ جنت میں نہیں ہیں، آپ آزمائش خانے میں ہیں، آپ امتحانی سینٹر میں ہیں۔ یہاں چاہتے نہ چاہتے ایسے معاملات ضرور ہوں گے کہ آپ کی جد و جہد میں بھی کوئی کمی نہیں ہے، دعا میں بھی کوئی کمی نہیں ہے، کوشش میں بھی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ایک آپ کی جائز ضرورت پوری نہیں ہو رہی۔ یہی تو آپ کی آزمائش ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ دعائیں بھی کرتے ہیں، نیک بھی ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، ریکوائرمنٹ بھی پوری کرتے ہیں، پھر بھی آپ کی جائز ضرورت اور خواہش پوری نہیں ہوتی، تو آپ کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ مخلوق ہیں، وہ خالق ہے، وہ غالب ہے، وہ قادر مطلق ہے، آپ زیر دست ہیں، وہ زبردست ہے، آپ اس کے محتاج ہیں۔ احساس بندگی انسان میں پیدا ہوتا ہے، احساس عجز انسان میں پیدا ہوتا ہے۔ اور تیسری ایک سب سے اہم وجہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بعض ایسی ضروریات اور خواہشات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جن کا مل جانا آپ کے لیے شدید نقصان دہ ہے مستقبل میں۔ اس نعمت کے نہ ملنے میں، اس خواہش کے نہ پورا ہونے میں ہی حکمت ہے، آپ کا فائدہ ہے، آپ کی خیر ہے۔ میں آپ کے سامنے درجنوں ایسی مثالیں بیان کر سکتا ہوں۔ میں ایسی خواتین کو بھی جانتا ہوں کہ جو رو رو کے دعا کرتی تھی، اللہ بیٹا دے دے، بیٹا دے دے۔ رب نے بیٹا دیا، جب وہ بیٹا جوان ہوا، اسی بیٹے نے والدین کا جینا حرام کر دیا، اور اس ماں کے الفاظ میں نے سنے، اس سے بہتر تھا کہ تو میرے ہاں جنم ہی نہ لیتا۔ بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، جی گاڑی دے دے، گاڑی دے دے، گاڑی دے دے، جب گاڑی ملی اسی گاڑی پہ ایکسیڈنٹ ہوا۔ تو میرے ناظرین و مستمعین، آپ کی بعض جائز خواہشات، ضروریات اگر پوری نہیں ہوتی تو ایک یہ دنیا آزمائش خانہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ خدا نہیں ہیں، آپ خالق نہیں ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کا اللہ حکیم ہے، وہ ظلم نہیں کرتا۔ اگر آپ با پردہ ہیں، دیندار ہیں، نمازی ہیں، حلال و حرام کی تمیز کرنے والے ہیں، اور پھر بھی آپ کی جائز خواہش پوری نہیں ہوتی، تو اقسم باللہ و اشہد اللہ علی ذالک، اس میں ہزاروں حکمتیں پنہاں ہیں۔ اور پھر چوتھی بات بھی آپ ذہن میں رکھیں، آپ نہیں جانتے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے ایک جائز مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں میری شادی ہونی چاہیے، یہاں مجھے دکان ملنی چاہیے، یہاں مجھے اولاد ملنی چاہیے، یہ مجھے رقم ملنی چاہیے، لیکن آپ کی خواہش پوری نہیں ہو رہی، ضرورت پوری نہیں ہو رہی، جو آپ چاہتے ہیں بالکل آپ دین کے ضابطے میں رہ کر وہ چیز مانگتے ہیں، پھر بھی آپ کو نہیں ملتی، تو جب آپ بے قرار ہو کے اپنے اللہ کو پکارتے ہیں، آپ نہیں جانتے کہ آپ کی بے قراری کی اللہ کے ہاں کتنی قدر و قیمت ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ اس بے قراری کی وجہ سے آپ کا اللہ آپ پہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ آپ کی وفا کا پتہ ہی اس وقت چلتا ہے، آپ اندر سے اپنے اللہ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں، یہ اس وقت آپ کا امتحان ہوتا ہے جب آپ کو آپ کی جائز ضرورت نہیں ملتی۔ جائز ضرورت، جائز خواہش پوری ہونے کے نہ ہونے کے باوجود اگر آپ شرک نہ کریں، گلہ نہ کریں، شکوہ نہ کریں، تو آپ جیسا بہترین انسان مسلمان جہان میں ہے ہی نہیں۔ یہ ایمان کی چوٹی ہے، بلندی ہے کہ آپ اللہ کے ضابطوں کی بھی پابندی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کی خواہشات اور ضروریات پوری نہیں ہوتی، پھر بھی آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ اللہ کے ہاں آپ کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ اور ایک آخری وجہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ کا یہ آپ پر احسان ہے کہ آپ مانگتے ہیں، اللہ آپ کو نہیں دیتا، لیکن اس کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں آپ کے درجے بلند کرتا ہے۔ ڈھیروں نیکیوں کے انبار قیامت والے دن اللہ بطور تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔
تو میرے ناظرین و مستمعین، میں دیکھ رہا ہوں بڑی بڑی اچھی خواتین ہیں، بڑی بڑی نیک خواتین ہیں، بعض مشاکل میں ہیں اور بہت سی ان کی جائز خواہشات پوری نہیں ہو رہی، اور بڑے بڑے نیک نوجوان ہیں، مرد حضرات ہیں جن کی بنیادی ضروریات پوری نہیں ہو رہی۔ بس آپ نے یہ خیال رکھنا ہے، شرک نہیں کرنا، گلہ نہیں کرنا، اور اپنے اللہ پہ ناراض نہیں ہونا، اور حرام کی طرف نہیں جانا، اللہ کی حدیں نہیں پھلانگنی۔ یہی زندگی ہے، یہی ایمان ہے، اسی کشمکش میں رہ کر اپنے اللہ کو پکارنا اور اس کے سامنے جھکنا، یہی مسلمانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمام باتیں مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔